آزاد جموں کشمیر میں احتجاج جاری، راولا کوٹ میں رات گئے، دھرنے پر فائرنگ اور شیلنگ اور سچ دکھانے پر الجزیرہ پر بھی پاکستان میں پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ اور پھر مسنگ پرسن کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ ہو چکا ہے، 7 رضوی غائب ہیں اور ان کے بعد اب سینٹر مشتاق سمیت کئی لوگ مسنگ پرسن میں شامل ہو چکے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں موجود کشمیریوں کی بھی گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں امیر حمزہ ہوں۔ لیکن آج کے ولاگ میں ہم کشمیر میں جاری احتجاج پر اور راولا کوٹ میں جاری دھرنے پر بات کریں گے اور پھر مسنگ پرسن کے حوالے میں بھی بات کریں گے۔ پہلے ہم اگر آزاد کشمیر کے ٹاپک کو ڈسکس کریں تو چونکہ آزاد جموں کشمیر میں احتجاج اور دھرنے جاری ہیں، راولا کوٹ میں کشمیریوں کی جانب سے ایک دھرنا دیا گیا ہے گزشتہ کئی روز سے، اور رات گئے اس دھرنے پر پولیس کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، شیلنگ کی گئی ہے، پتھراؤ کیا گیا ہے، اور کشمیریوں پر اس قدر فائرنگ اور شیلنگ کی گئی ہے تاکہ کشمیری ڈسپرس ہو سکیں اور کشمیری اپنے اپنے گھروں کو یا اپنے اپنے علاقوں کو واپس چلے گئے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری عوام کی جیت ہو چکی ہے اور کشمیری عوام نے اس دھرنے پر فائرنگ اور شیلنگ کے باوجود بھی اس دھرنے کو ختم نہیں کیا، اور راولا کوٹ میں اس وقت بھی دھرنا جاری ہے۔ چونکہ آزاد جموں کشمیر میں جو اس کی قانون ساز اسمبلی ہے، اس کا دوسرا مرحلے کے انتخابات ہوئے اور عوام نے ان انتخابات کو مسترد کر دیا۔ ووٹنگ ٹرن آؤٹ کی اگر بات کریں تو وہ 3 سے 4% رہا، جو کہ جس طرح ہم نے میرپور ڈویژن میں دیکھا اور اسی طرح مظفر آباد ڈویژن بھر میں بھی لوگوں نے اس الیکشن کو مسترد کر دیا، لیکن پھر بھی مسلم لیگ نون اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے، خواہ وہ ٹویٹر پہ ہو، فیس بک پہ ہو، یوٹیوب پہ ہو، یا آن دی گراؤنڈ ریالٹی پہ ہو، راولپنڈی اسلام آباد میں ہو، یا مسلم لیگ نون کے جو سینئر لیڈرشپ ہے یا سینئر رہنما ہیں وہ اپنی جیت کا جشن منا رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو کشمیری عوام نے اس الیکشن کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ میرپور ڈویژن میں ہم نے یہ دیکھا کہ مجموعی طور پر 14 لاکھ ووٹرز تھے اور ان میں سے صرف 2 یا 2.5 لاکھ ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، اور اسی طرح مظفر آباد ڈویژن بھر میں بھی کشمیری عوام کی جانب سے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا گیا، اس الیکشن کو مسترد کر دیا گیا اور ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو مہاجرین نشستوں پر ٹرن آؤٹ رہا وہ بھی اسی طرح کا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے جو رزلٹ آئے، غیر حتمی نتائج سامنے ہیں جو ریٹرننگ افسران کی جانب سے جاری کیے گئے، اس میں جو ٹرن آؤٹ کا فگر تھا وہ 58، 59 یا 60 پلس بتایا گیا، حالانکہ گراؤنڈ ریالٹی پر اس طرح کا ٹرن آؤٹ ہمیں نظر نہیں آیا۔ اب چونکہ اسلام آباد میں بھی ایک بڑا اجتماع کیا گیا، ایک بڑا دھرنا دیا گیا جس کی قیادت سینٹر مشتاق کر رہے تھے، اور کشمیریوں کے حق کے لیے آواز بلند کی گئی، اور پھر یہ اعلان کیا گیا کہ ہم اسلام آباد سے کشمیر کے لیے موو کریں گے۔ اس کے بعد سینیٹر مشتاق کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، سینیٹر مشتاق کے علاوہ جو دیگر وہاں پر لوگ جو پولیس کے ہتھے چڑھے ان کو اٹھا لیا گیا، یہاں تک کہ اسلام آباد پولیس نے ایک لسٹیں مرتب کی ہیں، اور ان لسٹوں کے مطابق جو آزاد جموں کشمیر کے رہائشی اسلام آباد یا راولپنڈی میں مقیم ہیں، راولپنڈی کی پولیس ان کشمیریوں کو ان کے گھروں سے اٹھا رہی ہے، اور اسلام آباد کی پولیس ان کشمیریوں کو ان کے گھروں سے اٹھا رہی ہے، یا جہاں پر بھی ان کو ملتے ہیں ناکوں پر ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں، اور آئی ڈی کارڈ چیک کرنے کے بعد ان کشمیریوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب جو سینٹر مشتاق کو اٹھایا گیا تھا اس متعلق ایک ایف آئی آر بھی سامنے آ چکی ہے۔ یہ ایف آئی آر اسلام آباد کے تھانہ شالیمار میں درج کی گئی ہے، اور اس کی مدعیت غلام مرتضی سب انسپیکٹر ہیں جن کی مدعیت میں یہ ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ یہ ایف آئی آر میں آپ کو دکھا بھی سکوں اگر تو، یہ ایف آئی آر میں جو دفعات شامل کی گئی ہیں وہ 1 2 نہیں ہیں، وہ 12 سے زائد ہیں، تقریباً 14 کے قریب دفعات ہیں جن کے مطابق ان لوگوں پر یا اس دھرنے میں شامل، اس احتجاج میں شامل لوگوں پر درج کی گئی ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام آباد میں جو کشمیریوں کے حق میں احتجاج کیا گیا، اس پر اسلام آباد پولیس کی جانب سے اخند زادہ حسین یوسف زئی اور سینیٹر مشتاق کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، جو کہ سیکٹر F10 میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کیا گیا تھا۔ تھانہ شالیمار میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس مقدمے میں 400 سے 500 افراد شریک تھے۔ اس ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس احتجاج میں 400 سے 500 افراد شریک تھے۔
हालांकि हमने जो देखा है उस एहतजाज में 500 से ज़ायद अफराद थे, तकरीबन 1000 के करीब अफराद थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा अगर हम कहें तो गलत ना होगा। इस एफआईआर में ये भी लिखा गया है कि मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक करके ट्रैफिक मुअत्तल की। मुजाहिरीन ने पुलिस की वार्निंग के बावजूद मुंतशिर होने से इनकार किया। अब ये जो आपने लाइन पढ़ी है कि मुजाहिरीन ने मुंतशिर होने से इनकार किया, यही सूरत हाल इस वक्त रावला कोर्ट में भी जारी है। रावला कोर्ट में भी एक धरना जारी है, जो कि आज़ाद कश्मीर की जो गयूर आवाम है वो धरना दे रही है, और उस धरने पर रात गए पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की है, वहाँ पर शेलिंग की है, लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ की जो आवाम है, आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, वो मुंतशिर ना हो सके, और पुलिस उनको मुंतशिर करने में नाकाम रही है। और इसी में इस एफआईआर में, जो इस्लामाबाद में एफआईआर थाना शालीमार में दर्ज की गई है, इसमें यह भी लिखा गया है कि मुजाहिरीन ने मीडिया की डीएसएनजी गाड़ी पर हमला किया और तोड़फोड़ की। वो जो डीएसएनजी गाड़ी है वो एक चैनल की है, और उस पर हमला किया गया था, उस पर मुजाहिरीन की जानब से तोड़-फोड़ भी की गई थी। और इस एफआईआर में मेन जो 2 लोग हैं जिनको नामज़द किया गया है, जिनमें एक सेनेटर मुश्ताक हैं और दूसरा जो हैं वो तर्जमान अपोज़िशन इत्तेहाद अखंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई हैं। ये 2 मेन लोग हैं, और इनके अलावा मुतअद्दिद लोग हैं जिनको नामज़द तो नहीं किया गया, नामालूम में नाम डाल दिया गया है, और ये एफआईआर इस्लामाबाद के थाना शालीमार में दर्ज की गई है। अब हम बात करते हैं मिसिंग पर्सन के हवाले से, और मैं ये चाहूँगा कि मिसिंग पर्सन की बात करने से पहले अगर हम सच दिखाने पर अल जज़ीरा जैसे इदारे की वेबसाइट को पाकिस्तान में बंद करने पर बात कर लें, तो अल जज़ीरा ने आज़ाद जम्मू कश्मीर पर रिपोर्टिंग की। अल जज़ीरा ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम की जो बयान हैं वो दिखाए, आवाम की जो असलियत है, आवाम की जो सच्चाई है वो दिखाई। अल जज़ीरा ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन पर जो आवाम ने बाइकआउट किया, आवाम ने जो इलेक्शन मुस्तरद कर दिए, वो दिखाया, जिसके बाद हुकूमत की जनब से अल जज़ीरा को पाकिस्तान में पाबंदी का सामना करना पड़ गया है, और हुकूमत ने अल जज़ीरा को सच दिखाने पर पाकिस्तान में बंद कर दिया है। अब अल जज़ीरा की वेबसाइट को अगर पाकिस्तान में बैठकर आप सर्च करेंगे या अल जज़ीरा पढ़ने की या देखने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। ये जो अल जज़ीरा के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई की गई है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ पाकिस्तान में। इससे पहले भी हमने ये देखा कि पाकिस्तानी हुकूमत जो लोग या जो चैनल्स सच दिखाने की कोशिश करते हैं या सच दिखाते हैं, उनको बंद कर देते हैं या उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह अल जज़ीरा के खिलाफ भी एक कार्रवाई की गई, और अल जज़ीरा की वेबसाइट को पाकिस्तान पन में बंद कर दिया गया है, और अब अल जज़ीरा पे आप कोई चीज़ पाकिस्तान में बैठकर ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद मिसिंग पर्सन की तादाद में भी इज़ाफ़ा हो चुका है। अब ये एक एफआईआर तो सामने आ चुकी है जिसमें थाना शालीमार का ज़िक्र है, और सेनेटर मुश्ताक भी नामज़द हैं। लेकिन अभी तक सेनेटर मुश्ताक का पता नहीं चल सका कि वो सेनेटर मुश्ताक कहाँ पे हैं, किसके पास हैं, उनको कहाँ से गिरफ़्तार किया गया, कैसे गिरफ़्तार किया गया। तो अगर हम ये कहें कि सेनेटर मुश्ताक भी अब बतदरीज मिसिंग पर्सन में शामिल होते जा रहे हैं, तो ये गलत ना होगा। इससे पहले भी हमने ये देखा कि लाहौर के करीब सानिया मुरीद के हुआ, और उस सानिया मुरीद के में सैकड़ों लोगों को मुंतशिर करने की पुलिस की ने कोशिश की, और फिर वहाँ पर एक मज़हबी जमात की लीडरशिप, एक पंजाब की एक बड़ी मज़हबी जमात की सीनियर लीडरशिप को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया या वहाँ से उठा लिया गया, और उसके बाद आज तक साद रिज़वी, उनके भाई और उनके साथी जितने भी थे, वो आज तक गायब हैं, आज तक मिसिंग पर्सन हैं, आज तक उनका पता ना चल सका। ना रियासत ये बता रही है कि साद रिज़वी कहाँ पर हैं, ना रियासत ये बता रही है कि साद रिज़वी को हमने गिरफ़्तार कर लिया है, ना रियासत ये बता रही है कि साद रिज़वी किसके पास है, किस हाल में है। उनके जो चाहने वाले हैं, वो आज तक ये पूछ-पूछ के आज तक इस बात को सर्च कर के थक चुके हैं, लेकिन अभी तक ये ना पता चल सका कि साद रिज़वी कहाँ गए। अब इस मुतल्लिक मेरे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि साद रिज़वी के मुतल्लिक जब ज़रूरत पड़ेगी साद रिज़वी को वापस लाया जाएगा, और इसी तरह सेनेटर मुश्ताक को भी जब ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का मामला थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा, या यूँ कह लें कि जब थक जाएगा, तो फिर सेनेटर मुश्ताक को भी रिहा कर दिया जाएगा। अब चूँकि रावला कोर्ट में धरना जारी है, फायरिंग की गई रात पुलिस की जानब से, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में एहतजाज जारी है, नीलम में एहतजाज जारी है, और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज जारी है। वहाँ से भी लोगों को उठाया जा रहा है, वहाँ से भी लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, वहाँ से भी लोगों के घरों में घुसकर उनकी गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। और ये सिर्फ़ आज़ाद जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये सिर्फ़ पंजाब
میں نہیں ہوا، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک لسٹ مرتب کر کے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، جن کے آئی ڈی کارڈ آزاد جموں کشمیر کے ہیں، ان کی شناخت کشمیر سے ہوتی ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور ابھی تک ان کو ان کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں پر گئے ہیں، کس کے پاس ہیں۔ اور پھر بہت سارے ایسے فیملیز سے میں ملا جو جن کا یہ کہنا ہے کہ میرا بھانجا، میرا بیٹا، میری بیٹی غائب ہو چکے ہیں، چونکہ وہ کشمیر سے ہیں، شاید ان کا یہ قصور ہے کہ وہ کشمیر سے ہیں تو اس لیے ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اب جو سینیٹر مشتاق اور باقی جو لوگ ہیں جو لاپتہ ہو چکے ہیں اور جن کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، اس متعلق بھی ابھی تک کوئی کنفرمیشن سامنے نہیں آ سکی کہ سینیٹر مشتاق کدھر ہیں یا باقی ان کے ساتھی جو ہیں وہ کدھر ہیں۔ اور اسی طرح جو پنجاب کی ایک سینئر مذہبی جماعت کی لیڈرشپ ہیں، جن میں سعد رضوی اور ان کے بھائی شامل ہیں، ان کا بھی ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں پر ہیں، اور اس متعلق ابھی تک کسی نے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں گتم گتا تو ہو رہے ہیں، آپس میں لڑائی تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اب پیپلز پارٹی کو ایک فائنل وارننگ دے دی گئی ہے کہ اگر آپ نے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن پر اب دھاندلی کا رونا رویا، اب دھاندلی کا کوئی بات کی، یا اب دھاندلی یا اس طرح کی کوئی بات کرنے کی کوشش کی، تو آپ کو کلیئر ریڈ لائن بتا دی گئی ہے کہ اب نہ تو بلاول صاحب اس پر بولیں گے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی اور رہنما اس پر بات کریں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب جی بی میں گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنائی گئی تو مسلم لیگ نون نے بھی رونا دھونا کیا، لیکن مسلم لیگ نون بھی ایک وقت تک، ایک لمحے تک رونا دھونا شروع کیا، اس کے بعد مسلم لیگ نون چپ کر گئی۔ تو اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اسٹیٹ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اب آپ بھی چپ کر جائیں، آپ وہ بات نہ کریں جو عمران خان کرتا تھا، وہ بات نہ کریں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان رہنما کرتے تھے کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوتی ہے، فارم 45 فارم 47 کا رونا دھونا نہ کریں، آپ تو پھر ان کی بات سچی ثابت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی کو یہ بات بتا دی گئی ہے، پیپلز پارٹی کو روک دیا گیا ہے کہ آپ نے اب آزاد جموں کشمیر کے الیکشن پر دھاندلی کا رونا نہیں رونا۔ ویسے آپ ایک دوسرے پر تنقید کریں، سیاسی سٹنٹ کریں، سیاسی بیان بازی کریں، لیکن دھاندلی کے معاملے پر آپ نے بات نہیں کرنی۔ تو اب آگے اس آزاد جموں کشمیر کی صورتحال کیا بنے گی، راولہ کوٹ میں یا باقی نیلم اور آزاد جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں جو دھرنے جاری ہیں ان کی کیا سچویشن بنے گی، اور پھر جو مسنگ پرسن کے حوالے سے جو لوگ اب تک مسنگ پرسن بن چکے ہیں، اور وہ عدالتوں میں کب سامنے آئیں گے، یا ان کے بارے میں کب پتہ چلے گا کہ وہ کہاں پر ہے، جن میں سعد رضوی شامل ہیں، جن میں سینیٹر مشتاق شامل ہیں، یا پاکستان جو سعد رضوی کی جو مذہبی جماعت کی دیگر رہنما وہ شامل ہیں۔ جب بھی ہمیں پتہ چلے گا یا جب بھی کوئی اس متعلق اپڈیٹ آئے گی، ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔